بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے جنہوں نے اپنے اسلام کا سرعام اظہار کیا وہ 7 لوگ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمار بن یاسر، حضرت سمیہ، حضرت صہیب، حضرت بلال اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے چچا ابو طالب کی وجہ سے لوگوں کے شر سے بچائے رکھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی قوم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے شر سے بچائے رکھا۔ باقی جو 5 تھے ان پر کیا بیتی؟ ان کو مشرکین نے پکڑ کر قیدی بنا لیا اور ان کو تکلیفیں دینا شروع کی، یہاں تک کہ لوہے کی زرہیں پہنا کر سورج کی تپتی دھوپ میں لٹا دیتے۔ ان میں سے ہر ایک زبان سے بطور رخصت کفریہ کلمات ادا کر دیتے تھے، لیکن حضرت بلال کہ انہوں نے اپنے جسم پر ہر طرح کی تکلیف برداشت کی اور اللہ کے لیے اپنے نفس کو حقیر جانا، کبھی اپنی زبان سے کفریہ کلمات ادا نہ کیے۔ مشرکین نے آپ کو پکڑا اور منچلے لڑکوں کے حوالے کر دیا۔ وہ آپ کو مکہ کی گھاٹیوں میں گھسیٹتے پھرتے، لیکن آپ کی زبان سے صرف احد احد کی صدائیں بلند ہوتیں۔ وہ آپ کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹتے پھرتے اور رسی آپ کی گردن میں ڈالی ہوتی۔ کبھی آپ کو مکہ کی پتھریلی زمین پر سخت گرمی میں چت لٹا کر آپ کے سینے پر پتھر رکھ دیتے اور آپ کو مجبور کیا جاتا کہ آپ شرک کریں، لیکن اتنی تکالیف کے باوجود آپ کی زبان سے صرف احد احد ہی کی صدائیں بلند ہوتیں۔ ورقہ بن نوفل نے آپ کو اس حالت میں دیکھا تو وہ کہنے لگا، اگر تم نے اسے قتل کر دیا تو میں اسے قابل رحم سمجھوں گا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو جو تکلیف دیتا تھا اس کا نام امیہ بن خلف تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا بلال پر بہت شفقت فرماتے اور آپ کو بڑا دکھ ہوتا تھا کہ بلال اس تکلیف میں صبر کر رہا ہے کہ پہاڑ بھی اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو ایک دن آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اگر ہمارے پاس مال ہوتا تو ہم بلال کو خرید کر آزاد کر دیتے۔ حضرت ابو بکر صدیق آپ کا اشارہ سمجھ گئے، فوراً امیہ بن خلف کے پاس گئے اور ان سے سیدنا بلال کو خرید کر اللہ کی رضا کی خاطر آزاد کر دیا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سردار یعنی بلال کو انہوں نے ہی آزاد کیا۔ امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر اس طرح ظلم کرتا تھا کہ ان کو مکہ کی وادی میں گرم چٹان پر لٹا کر پتھر ان کے سینے پر رکھ دیتا اور کہتا کہ جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر نہیں کر لیتا اس وقت تک تمہیں نہیں چھوڑوں گا اور آپ یہیں مر جاؤ گے۔ سیدنا بلال اس مصیبت میں بھی یہی کلمات ادا کرتے، احد احد۔ شب روز اسی طرح گزرتے رہے اور سیدنا بلال مدینہ ہجرت کر گئے اور بدر کی جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ جب مشرکین کے لشکر میں امیہ بن خلف کو دیکھا تو سیدنا بلال یہ کہتے ہوئے، اگر یہ بچ گیا تو میں نہیں بچوں گا، بہادر شیر کی طرح ان پر حملہ کر دیا، اور دیکھتی ہی دیکھتے چند لمحوں بعد امیہ زمین پر گر پڑا تھا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال کے سینے کو ٹھنڈا کر دیا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں وقت گزارتے رہے، اسلام کے پہلے مؤذن قرار پائے، جو سفر و حضر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن رہے، کسی سفر یا غزوہ سے پیچھے نہیں رہے، جو کھانا آپ چاہتے آپ کے لیے سیدنا بلال حاضر کرتے۔ معزز سامعین، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو سیدنا بلال سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس گئے اور فرمانے لگے، اے خلیفہ رسول،
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے کہ میری امت کا سب سے افضل عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ فرمانے لگے میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، اس لیے مجھے اجازت دیجیے کہ میں شام چلا جاؤں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے بلال، میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ تجھ پر میرا حق ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میرا وقت بھی قریب آ چکا ہے، لہٰذا آپ یہیں میرے پاس ٹھہریں، مجھے چھوڑ کر مت جائیں۔ تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے اور دوبارہ اذان دینا شروع کر دی، یہاں تک کہ سیدنا ابوبکر فوت ہو گئے اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ مقرر ہوئے۔ تو سیدنا بلال ان کے پاس بھی گئے اور وہی بات کہی جو سیدنا ابوبکر سے کہی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کو ان کے ارادے سے روکنے کی کوشش کی، لیکن بلال نہ مانے اور اپنے دینی بھائی ابو رویحہ کے ساتھ شام چلے گئے۔ سیدنا بلال اور ابو رویحہ نے دو سگی بہنوں کے لیے منگنی کا پیغام بھیجا اور بلال نے لڑکی والوں سے کہا، ہم نے منگنی کا پیغام بھیجا ہے، ہم کافر تھے، اللہ نے ہمیں ہدایت سے نوازا، ہم غلام تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی سے نوازا، اگر تم ہمیں انکار کرو گے تو نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی توفیق اللہ ہی کی توفیق سے ہوتی ہے۔ بالآخر سیدنا بلال اور ابو رویحہ کی شادی وہاں ہوئی۔ سیدنا بلال شام میں بیت المقدس میں اذان دیا کرتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے گئے، پرانی یادیں تازہ ہوئیں تو دوران اذان رو پڑے اور اذان دینا بند کر دی۔ ایک دن سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ فرما رہے تھے، اے بلال، یہ کیسی بے رخی کہ تیرا ہم سے ملنے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیند سے ہڑبڑا کر اٹھے اور اسی وقت مدینہ کے لیے رخت سفر باندھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر تشریف لائے اور رونا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے خواہش کی کہ صبح کے وقت اذان آپ دیں۔ سیدنا بلال ان کی اس خواہش کو ٹال نہ سکے اور صبح کے وقت اذان دینے کی جگہ چڑھے اور اذان دینا شروع کی۔ جب اہل مدینہ نے یہ آواز سنی تو پورے مدینہ میں ایک حرکت سی آ گئی۔ جب آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ پر پہنچے تو حرکت میں تیزی آ گئے، اور جب آپ اشہد ان محمد رسول اللہ تک پہنچے تو مدینہ کے تمام مرد اپنے گھروں سے اور عورتیں اپنے پردوں سے اس آواز کی طرف نکل پڑیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس سے زیادہ اہل مدینہ کبھی نہ روئے تھے کہ جتنا آج بلال مؤذن رسول اور محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرتاثیر اور خوبصورت آواز میں اذان سن کر روئے، کیونکہ آج عہد نبوی کی یاد تازہ ہو رہی تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال سے پوچھا، اے بلال، وہ کون سا عمل ہے جو تو کرتا ہے، کیونکہ میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آواز اپنے آگے آگے سنی ہے۔ تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اور تو کوئی خاص عمل مجھے یاد نہیں، البتہ اتنا ہے کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو جتنی ہو سکے میں وضو کے بعد نماز پڑھتا ہوں۔ شام آنے کے کچھ عرصہ بعد سیدنا بلال فوت ہو گئے۔ وفات کے وقت آپ کی عمر مبارک 60 سال سے کچھ اوپر تھی۔ آپ کو شام میں ہی دفن کیا گیا۔ بالآخر آپ رنگینی دنیا کا سفر انتہائی احسن انداز سے طے کر کے اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے، تاکہ جنت میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چلیں جس طرح دنیا میں چلتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کے قدموں کی آواز اپنے آگے آگے سنتے تھے۔